للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المائلتین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملک الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرصت پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میاں صاحبان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص میاں مذہبی دادا صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ مقروض جو ہیں ان کی قرض عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حضرت علی سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پانے والے تو سب کی بڑی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں قوم کی دعا ہمارے وارث کا محبوب جلب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں ہے کوئی مالک شفاعت، الا مگر وہ ہیں کون؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا۔ وہ ہستیاں محمد و آل محمد، وہ شہنشاہ سلطان کربلا جس نے شفاعت کا اختیار۔ ایک آیت میرے پیش نظر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ ویڈیو نہیں بنانی بھائی، ایک بار آپ سے گزارش کی ہے کہ کیمرہ میاں صاحبان نے سے لگایا کہ بعد میں جسے چاہیے ان سے لیجیے۔ ابھی آپ ادھر عبادت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا، جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، اور جو وجود رکھے وہ اللہ نہیں ہے۔ اسی پر میری آج کی ساری گفتگو بیس کرتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں جس کی مدد کی جائے پھر مدرسہ اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، اور جو وجود رکھے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو کائنات میں میاں صاحب کوئی تو ہوگا کہ جس کی مدد کرنا ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی مدد۔ ایسا پھر سمجھیے، جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا، اور جو وجود رکھے وہ اللہ نہیں۔ مذہب اہل بیت میں جو وجود رکھے وہ اللہ، جو آنکھیں رکھے وہ اللہ، جو چہرہ رکھے وہ اللہ، جو زبان رکھے وہ اللہ۔ بے زبانی تیری وصف میں ہے اے خدا،
بے زبانی تیرے وصف میں ہے اے خدا، کن کہنے کے لیے کوئی تو بولا ہوگا۔ بسم اللہ، توجہ ہے؟ میں صرف میاں سجاد صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ شعر پڑھ دیا تاکہ پھر بعد سب مل کر عبادت کریں۔ بے زبانی تیری وصف میں ہے اے خدا، کون کہنے کے لیے کوئی تو بولا ہوگا۔ یا زبان والا اللہ تلاش کرو یا لسان اللہ تلاش کرو۔ توجہ ہے؟ اب آپ ادھر دیکھیے گا، پھر آیت دہراتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصارا۔ چل اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا، اور جو وجود رکھے وہ اللہ۔ کوئی تو پھر کائنات میں ہوگا، چونکہ ہر صرف اپنا مظہر چاہتی ہے۔ کائنات میں کوئی تو ہوگا کہ جس کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی مدد کی جائے۔ میں جب وہ اللہ کی مددگار تلاش کرنے کے لیے شیخ احمد والوں نکلا، میں نجف گیا، مجھے نہیں ملا۔ میں مشہد گیا، مجھے نہیں ملا۔ میں کاظمین گیا، مجھے نہیں ملا۔ میں سامرا گیا، مجھے نہیں ملا۔ میں کربلا گیا تو مجھے ملا۔ کہاں؟ جب گنج شہداء میں نے سلطان کربلا کے جانثاروں کی زیارت پڑھی تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں ہمارا سلام قبول کرو۔ توجہ چاہوں گا آخر بندے تک، اے اللہ کے مددگاروں بولو ہمارا سلام قبول کرو۔ محترم توجہ، کہاں لکھا ہے؟ گنج شہداء، جہاں سلطان کربلا کے شادی جانثار آرام کر رہے، وہاں کیا لکھا ہے؟ اے اللہ کے بولو مددگاروں ہمارا سلام قبول کرو۔ کون جملہ؟ ان میں سے کسی نے مدد اللہ کی تو نہیں کی تھی۔ جاگیے گا۔ ان میں سے کسی نے مدد اللہ کی نہیں کی۔ مدد کس کی؟ حسین کی۔ تو معلوم ہوا کائنات میں حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے حسین کی مدد کی، اس نے اللہ کی مدد کی۔ تو جو ہے ٹھیک ہے، کوئی بات ہے، ہر پتہ کون کس رنگ میں ہوتا ہے، لطف دیجیے، لیکن میری بات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ حسین کی مدد کرنا ایسے یہ کہ جیسے اللہ کی مدد کی۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا مددگار بنوں، مگر مولا میں کیا کروں؟ میں تو کربلا میں تھا ہی نہیں۔ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے انصار اللہ، اللہ کے مددگاروں میں شامل ہو جاتا۔ مولا میری حضرت تو رہ گئی۔ امام نے کہا مبارک ہو، تو آج بھی اللہ کا مددگار بن سکتا ہے۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ توجہ، امام نے کہا وہ سارے وجود حسین کی مدد کر کے اللہ کے مددگار کہلائے، تم ذکر حسین میں شرکت کر کے اللہ کے مددگار بن۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اس آج کی بالخصوص آج کی مجلس کا صدقہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو مجھ سمیت اسی سال کربلا کو اللہ لے کر جائے۔ جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائیں۔ میاں سجاد صاحب، امام حسین علیہ السلام کی
زری کے پہلے شبکے پر رسول کی ایک حدیث درس تھی، اور آج کل میاں سکندر تھا امام حسین صاحب کی قبر اقدس پر تعویذ پر جو غلاف ہے اس پر رسول کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، کہے تو سناؤ۔ سرکار فرماتے ہیں اِنَّا أَرْضَ كَرْبَلَا عَلَىٰ طُرَّةٍ مِّن طُرُّ الْجَنَّةِ، فرمائے سنو کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ڈھیلا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بس سوچے کہ آپ شیخوین کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک لمحے کے لیے سوچے میں اور آپ ہم سب حرم حسین علیہ السلام کے آس پاس بیٹھے، پھر لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ کربلا کی زمین جنت کے ٹھیلوں میں سے، بولو۔ اسی حدیث میں امام کا قول بھی پڑھ دوں، رسول نے تو نہ کربلا کی زمین جنت کے ٹھیلوں میں سے ایک ٹھیلا ہے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ پھر بن سا قدس اللہ مولا آپ کا بادشاہ ہے۔ کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا۔ میرے آپ کے چوتھے مولا سے سائل نے پوچھا، توجہ جہاں تک آواز آ رہی ہے، میرے اور آپ کے چوتھے امام سے سائل نے پوچھا مولا جب قیامت آئے گی تو اس زمین کا کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا۔ مولا کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند، خلد بھی نیچے، فردوس بھی نیچے، جنت نہیں بھی نیچے، تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما یُزِرُ لِكَوْكَبِ الدُّرِّ، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھ لیں گے۔ آئے 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 لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ شاہ جی لطف آ رہا ہے؟ فرمایا جیسے زمین والے ستارے کو دیکھتے ہیں کما یُزِرُ لِكَوْكَبِ الدُّرِّ، شاہ صاحب جیسے زمین والے ایسے جنت والے کس کو دیکھیں گے؟ جو اس بات پر بولا اور دل سے بولا، اور یقیناً آپ دل سے بولتے ہیں، وہ اس انسان انشاءاللہ کربلا جائے گا۔ فرمایا کما یُزِرُ لِكَوْكَبِ الدُّرِّ، جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ کر کہیں گے پالنے والے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت۔ نہ تھوڑے لوگ بولے، تھوڑے لوگ بولے، تھوڑے لوگ بولے، پروردگار یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت۔ یہ کیا ہے؟ حسین کی جنت۔ اس وقت لوگ کہیں گے مالک اس جنت میں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے۔ یہاں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے۔ یہاں دل نہیں لگتا، مجھے کربلا بھیج دے۔ اس وقت آوازیں قدرت آئے گی جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں، مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا آزادہ رہا ہے۔ لطف آیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا، بولو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے آپ دوست بزرگ بیٹھے اور جو بھی جہاں تک آواز آ گئی، محترمیاں مذہبی زیادہ صاحب مولانا کو صحت دی، میاں نیاز پیر صاحب، میاں سجاد صاحب، میاں سجاد صاحب، جہاں تک آواز آ گئی ہے، امام نے کہا کہ اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا لے گا۔ تو جملہ کہوں پھر مظہر شاہ جی
کائنات عالم میں واحد زمین ہے کربلا جہاں قیامت نہیں ہے. ہائے 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 نہ بولے گے تو لطف آئے گا. بولے گے تو واحد زمین کون سی ہے؟ کربلا جہاں قیامت. کیوں کہ اللہ جب اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا تو پھر تو قیامت اس زمین کا کچھ نہیں کر سکتی. بالکل ایسے جیسے جب نوح کی کشتی کا طوفان آیا تھا تو اللہ نے کعبہ کو اٹھا لیا تھا, تو طوفان نوح نے کعبہ کا تو کچھ نہیں کیا تھا. ایمان کرے اسی طرح اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. تو معلوم ہوا کہ کربلا واحد دھرتی ہے جہاں قیامت نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, تبھی تو چھٹے مولا سے سائل نے کہا تھا مولا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کربلا میں دفن ہو جاؤں تاکہ مولا قیامت کے دن جب قیامت آنے لگے تو اللہ مجھے بھی اس زمین کے ساتھ اٹھا لے. مگر مولا میں کیا کروں, میں تو مدینہ رہتا ہوں, کربلا دور ہے, معلوم نہیں میری جان کب نکل جائے اور میری کربلا میں دفن ہونے کی حسرت رہ جائے اور پھر مجھے قیامت کا سامنا کرنا پڑے. امام فرماتے ہیں تو کربلا میں دفن ہونا چاہتا ہے؟ جی. تو قیامت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں. امام فرماتے ہیں پھر تجھے مبارک ہو, تیرے جیسے افتاروں کو مبارک ہو کہ جس کے دل میں بھی کربلا میں دفن ہونے کی خواہش ہے. میں شادی کے آل محمد وعدہ کرتا ہوں وہ مرے گا شیخ وین میں, اٹھے گا کربلا سے. لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے گا تو نہیں؟ فرمایا مرے گا لاہور میں, اٹھے گا کربلا سے. مرے گا شیخ میں, اٹھے گا کربلا سے. دنیا کے کسی کونے میں مرے, اٹھے گا کہاں سے؟ سب بولو. ڈاکٹر حسن رضوی مرحوم مانوس ہوئی تھے نا تیری کربل کی زمین سے, مانوس ہوئی تھی نا تیری کربل کی زمین سے, میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں سے. مانوس ہوئی تھی نا تیری کربل کی زمین سے, میں دفن کہیں اٹھوں گا. بولو خدا کی قسم کیوں نہ ہو کربلا کی یہ فضیلت. رہنے والا کون ہے وہاں؟ نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. اتنا میری توقع سے بڑھ کر آپ نے مشکل جملوں پر داد دی ہے تو ابھی اور بولیے گا. کون آرام کر رہا ہے وہ؟ بولیے. حسین جس نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور پھر کیا کیا, بنجر زمین کو آباد کر کے محلہ بنا دیا. نہیں سمجھے. بنجر زمین کو آباد کر کے کیا کیا؟ چوتھے امام کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا مولا آپ کے بابا نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا. کیا کیا؟ فرمایا کربلا کو آباد کیا. امام نے کہا بے شک. کہنے لگا مولا ایک سوال ہے. امام نے کہا پوچھ. کہنے لگا اب ایک شخص مکہ جائے تو اس کا کیا انعام ہے, اور ایک شخص کربلا جائے تو اس کا کیا اجر ہے؟ سنا دو بھائی. کئی چہرے تو وہ ہیں جو مجھے 12 بجے بہاری سن رہے ہیں اور 4 بجے یہاں سن رہے ہیں. میں مجلس میں جملہ بھی نہیں دہراتا تاکہ وہ جو اتنا سفر کر کے آتے ہیں تو ان کو یہ نہ ہو کہ جی یہ بات وہاں سن لی تھی تو اب یہاں سننے کو مل رہی ہے. ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا انعام, ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا. سنیے امام فرماتے ہیں جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب. آگے تو آپ کو بولنا ہے, آگے تو آپ کو بولنا ہے. فرمایا جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب, جو کربلا گیا اسے 70 حج کے برابر ثواب. نہ شیرازی صاحب میرا ساتھ آپ نے دینا ہے.
پھر لطف آئے گا. گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحبہ؟ یہ ذوق مودت ہے. بیٹے بیٹھ جاؤ. جو مکہ گیا بولو اسی کس کا جاؤ. جو کربلا گیا جب تک سب نہیں بولیں گے آگے نہیں چلوں گا. اب تو اتنی میری آپ کی شناسائی ہو گئی ہے. مکہ گیا کربلا گیا. سائل کے چہرے پر سوال یہ نشانہ گیا. کہنے لگا خطابت کے اصول ہوتے ہیں اس میں سے آپ پر آزمانے کی کوشش کرتا ہوں. واضح بات ہے. شکریہ. مول کے جو مکہ گیا اسے 21 کا ثواب, جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب. سائل نے کہا مولا 70 حج, مولا 70 حج. امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے لگا جی. امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج. آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے. بولو بولو بولو. امام نے کیا فرمایا؟ حیران ہو گیا. بھیجا آپ نے 6 سیکنڈ لیٹ ہے. یہ گھبرائے میں تو نہیں آتا. توجہ. کیا کہا؟ جو مکہ گیا اسے 1 حج کا ثواب, جو کربلا گیا مولا 70 حج. امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے لگا جی مجھے خبر نہیں ہے کہ کون یہاں رہ جائے گا, کون کربلا جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. امام نے کہا حیران ہو گیا. کہنے لگا جی. امام نے کہا حیرت میں اضافہ کر 70,000 حج. مولا 70,000 حج. امام نے کہا اور حیران ہو گیا. جی مولا. فرمایا اور حیرانی میں اضافہ کر 70 لاکھ حج. مولا 70 لاکھ حج. امام نے کہا چپ, وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کر دے. قبر حسین ایسا حج ہے زبان ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. مل کے مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ لوگوں کے سننے کا ایک اپنا مزاج ہے, اپنا معیار ہے. آپ دل سے سنتے ہیں, ذکر کی قدر کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کی قدر کرتا ہوں. بہت شکریہ. فرمایا ظاہر ابھی گھر سے نکلا ہے اللہ جنت. اچھا آپ نے کہا مقبول ترین, اتنا مقبول کہ زوار ابھی گھر سے نکلا اللہ جنت واجب. تو پھر جا کر سوچنا جس کی زواری کے لیے باہر قدم نکلنے پہ جنت واجب ہے, اللہ جانے اس حسین کی محبت کے بدلے میں کیا ہے. حجاج بن یوسف دشمنی اہل بیت. میں نے اس دن بھی کہا تھا جو جس کا حق ہے وہ دیا کرے. اس کے لیے لعنت بنی ہے. دشمن اہل بیت تھا, دشمن سادات تھا. اللہ اس پہ لعنت کرے. ہر دشمن اہل بیت پہ لعنت, ہر منکر ولایت علی پر لعنت. مظلوم کربلا کی عزاداری کو روکنے والوں پہ لعنت. یہ ہے قوم جنہیں معلوم ہے کہ حسین ایک ایسی جنت ہے جو بنی ہی ہمارے لیے. آپ کا حسین سے رشتہ ہے تو آپ یہاں بیٹھے. میں ایسی باتیں کرتا نہیں لیکن آج کروں گا. میاں سجا صاحب ہمارا حسین سے تعلق ہے تو بیٹھے, جن کا تعلق نہیں ہے وہ مری کی وادیوں میں پہنچ گئے. اگر باتیں بھی کرتے ہیں کہ رسول ہمارا ہے, اگر رسول تمہارا ہے تو رسول کے نواسے پر پکنک کیوں ہے, عزاداری کیوں نہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا
کہ اسلام کو بیدار ہر قوم پکارے گی. ایک جملہ بس یہ ضرور سنیے گا، اصل بات سنیے گا. اسلام کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی. لاہور کے ایک شاعر گزرے مرحوم مظفر نقوی صاحب، انہوں نے اس کا جواب دیا، سنا دوں؟ کہنے والے نے کہا اسلام کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ان کا جس قوم کے دامن پر ہے خون شبیر، کیا وہ قوم بھی پکارے گی ہمارے ہیں حسین؟ توجہ. لہذا لوگوں کو سوچنا چاہیے، عزا کے دن میں عزا کیجیے، نہیں کر سکتے تو گھر میں رہیے. حجاج پھر اچھا اس میں بھی پھر کوئی، میں نے تو بس ویسی بات کہنی، ورنہ کئی ذاتی تجربے ہیں. میں زیادہ کسی کا کوئی اپنا انتقال کر جائے نا، میں آپ کو اپنے والد محترم کی انتقالی کی بات سناتا ہوں. 20 سفر کو چینوں کے آج سے 12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جنازے کے گرد صرف ہم بہن بھائی اور ہمارے سگے رشتے دار بیٹھے، باقی کوئی باہر پانی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے. مجھے اس دن سے پتہ چل گیا جنازے کے پاس وہ بیٹھتا ہے جس کا وہ لگتا ہے. ہائے 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 ہائے، لفظ لیجیے گا. تو جس کا حسین لگتا ہے وہ آیا ہوا ہے، جس کا نہیں لگتا وہ باہر ہے. تھکے تو نہیں؟ یہ بات میرے پاس کہنا واجب تھی. اس لیے آئیے دوبارہ اپنے موضوع اپنی آج کے نتیجے کی طرف سے. حجاج بن یوسف دشمن ہے، اس نے اپنے وزراء کی ایک میٹنگ بلائی. کہنے لگا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا. اس کے ایک وزیر نے کا اعلان کرتے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. پاگل تھا، جانتا نہیں تھا جتنا ایک ملک کا بجٹ ہوتا ہے حسین کی عزادار اتنا تو 10 محرم کو خرچ کر دیتے. بولیے اگر حقیقت ہے تو بولیے گا آپ لوگوں کا تمہیں سے بھی ان معاملات سے تعلق ہے. اس نے کہا کربلا وہ جائے جو 200 دینار. اب جو بھی طرف دیکھے گا اور سب دیکھ رہے ہیں ابھی لطف آ جائے گا. اس کے دربار میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹکتی ہوئی آئی. سب دیکھ میں آپ سب کو پہلے دیکھتا ہوں پھر چپ لگتا. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی، اس نے حجاج کے منہ پہ ماری. حجاج پکڑ پیسے دے اجازت. جو پہلی بات میں بولا ہے وہ اللہ کرے اسی سال کربلا جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا پکڑ پیسے. اگلے جملے پر جو رہ گئے وہ آپ بول لینا تاکہ سارے مل کے کربلا چلے. اس نے کہا حجاج پکڑ پیسے دے اجازت. اس نے کہا ضعیفہ بڑھیا تو غریب عورت ہے، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا کہتی بکواس بن کر یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. کامل الزیارات میں ایک روایت ہے پڑھتا ہوں. مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ کے حکمدار کے سامنے کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ کیوں آتی ہے؟ کیوں چاہتا ہے وہ کہ وہ کربلا جائے؟ امام فرماتے اس کی ایک ہی وجہ. کیا؟ فرمایا اللہ جب ہمارے حکمدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک چٹکی خاک شفا ملا. بولیں گے تو رسائے گا. اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا. وہ خاک شفا اسے مجبور کرتی کہ جب کربلا کا نام آئے اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ آتی.
اور آپ جانتے ہیں خاکی شفا کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سارا سال اپنی حالت پہ قائم رہتی ہے، ادھر 10ویں کا دن چڑھا، شہادت حسین کا وقت آیا، یہ خاک شفا جس صورت میں بھی ہو سرخ ہو جاتی ہے، چاہے قبر حسین کی مٹی ہو، چاہے تسبیح ہو، چاہے سجدہ ہو، جہاں جہاں خاک شفا ہے 10ویں کے دن وہ خاک شفا خون اگلتی ہے، چاہے تسبیح ہو یا مومن کا بدن ہو۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کون اس بات کو کہاں تک سمجھا۔ اور مہربانی اب تو سننے والوں کی آواز بیٹھ رہی ہے۔ آج بسم اللہ توجہ ہے، اور ہے بھی بڑا کمن، پہلے نیاز دیتا ہے پھر نعرہ لگاتا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ، گھبرائے بھی نہیں۔ کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس، بڑھیا نے کہا یہ پکڑ پیسے دے اجازت، لوگ پیسے دیتے رہے، کربلا جاتے رہے، توجہ چاہوں، لوگ پیسے دیتے رہے، بولیے کربلا جاتے رہے۔ پھر اس نے میٹنگ بلائی، پھر وہی بات، ایک وزیر نے کہا ٹیکس دگنا کر دے، 200 کی جگہ 400 ٹیکس ہو گیا، وہی بڑھیا لاٹھی ٹھیکتی ہوئی ہے، اس نے پیسے دیے، لوگ نہیں روکے۔ بیان میں اپنا آج کا نتیجے کی طرف لے کر چلوں، حجاج نے پھر میٹنگ بلائی، اس نے کہا لوگ تو پیسے دے کے بھی جا رہے ہیں، روک ہی نہیں رہے۔ اس کے ایک وزیر نے کہا آپ نہیں جائیں گے، اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اعلان کرتے کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے۔ اب مجھے خبر نہیں اس جملے کو آپ کیسے سماعت کریں گے، مجلس کی روحانیت ہے، یہ بزرگوں کی محنت ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ مولا میاں صاحبان کے خاندان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آپ پر میرے پر حق بنتا ہے کہ اتنی خلوص سے مظلوم کی فرش ادا بچھا کر انہوں نے ہمیں بلایا، آپ کو بلایا۔ لیکن ایک بات ہے، مجھے اس لیے نہیں بلایا کہ میرے میں کوئی ذاتی کمال ہے، یا آپ کو اس لیے بلایا، یہ سارا سال جب چاہیں ہمیں اپنے گھر کھانے کو بلا سکتے ہیں، یا آپ کو بھی کہتے ہیں جناب یہ کھانے پر، مجھے کہتے ہیں سر یہاں سے گزرتے ہوئے اگر آپ بہاولپور اپنے استاد محترم کی جا رہے ہو تو ایک لمحے کے لیے آ کر یہاں چائے پی جائیں، میں آ سکتا ہوں۔ سارا سال پر ہے یہ جو فرش ازا بچتی ہے، یہ جتنے پیر زیادہ صاحبان نے بچھائی، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، یہ کسی اور کے لیے، کس کے لیے ہے؟ جو ان کے لال کا فرش ازا بچھاتا ہے۔ میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے، بطول آ گئی مہماں بن کے مجلس میں، وگرنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے۔ بطول آ گئی سلام اللہ علیہ مہماں بن کے مجلس میں، وگرنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں۔ سنیے اگر رو پڑے، سنیے، اعلان کر دیا کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے، یہ ہے وہی بڑھیا لاٹھی ٹکتی ہوئی ہے۔ حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا، یہ حسن سماعت ہے جو آپ نے ادا کیا، یہ حسن سماعت ہے جو آپ نے ادا کیا، جو باہر بھی بیٹھے۔ حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر، اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل کر دیا۔ اب کربلا ہو جائے گا جو
اپنا ہاتھ کٹوائے. بوڑھی نے کہا یہی تو آسانی ہے, پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا, اب تو میں اللہ کی شکر بلا جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے, میں 2 بار تو کربلا جاؤں. ایک ہاتھ کٹوائے دوسرا ہاتھ کٹوائے کربلا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. اس نے کہا لوگ تو ہاتھ کٹوا کے بھی کربلا جا رہے. اس کا ایک وزیر کھڑا, اس نے کہا حجاج بس ہو گئی, آپ نہیں جائیں گے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اعلان کر, کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. کربلا وہ جائے, بولنا, جو اپنے, کوئی بڑھیا ہے, حجاج کاٹ میرے پاؤں, مجھے کربلا جانا ہے. حجاج کہتا پاگل ہو گئی, بغیر پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا پاگل تو ہو گیا, تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ کیا عشق ہے حسین, کیا عشق ہے حسین, کیا بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا, پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا. چوری کے نیچے وہ خالق سے راز کی باتیں, اجل کو ہو گئے سکتا, حسین ایسا تھا. اسی کہ تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زبان پاؤں کی بات آج, میرے پاؤں کاٹ, مجھے کربلا جاتا تھا. حجاج نے جلاد سے کہا اس کے پاؤں کاٹو اور میرے محل کے باہر لاؤ, میں دیکھوں گا کہ بڑھیا بغیر پاؤں کی کربلا کیسے جائے. جلاد نے پاؤں کاٹے, اس کے محل کے باہر ڈال دیا. حجاج محل کی چھت پہ آیا اور ایک ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے بارے کانپنے لگا. میں سب سے کیا دیکھا کہ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا محلہ کی طرف اور اونچی آواز سے بولے غازی عباس, میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حجاج کہتا میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار ہے جس کے بازو ساتھ نہیں تھے. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا. ضعیفہ نے میرے محل کی طرف دیکھے گا, اب پتہ چلا جس کی زواری کا محافظ عباس. اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا, جس کی بولو زواری کا محافظ آجی بلا دیں. میں اس لیے جملے کے لیے رک گیا. مولا کی مدح خان میرے بھائی جناب شفقت رضا شفقت صاحب ہاں راستہ دیتے, راستہ دیتے. دیکھیے شفقت رضا شفقت صاحب ہو, بھائی ہیں میری, بڑے بہترین انداز سے پڑھتے ہیں, آپ سماعت بھی کر رہے ہیں. اصل میں ہوں, یہ ہوں, ہزاروں کا بھی اجتماع ہوں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ راستہ دو, حسین کا مدح خان آ رہا. آج حسین کی مدح خان کو راستہ ملتا ہے, 12 محرم کو حسین کی بہنوں کو راستہ نہ ملا. میں ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں, اسی کو میری طرف سے آج کا فضائل سمجھیں اور اسی کو میری طرف سے آج کا مسائل سمجھیں. پھر تفصیل سے آپ کو مسائل سنائیں گے جو آج پڑھا جاتا ہے یہاں روٹین کے مطابق. وہ بھائی کہا کہ پڑھنا 2016 میں اصل میں 40 پر کربلا کے 6 نومبر سے 2016 مدر چاہیے جب وہاں مولا کا چین ہو گیا تو اگلے روز
21 सफर सुनना। और बिलखसूस पर्दे में मेरी माँ बहनों से बात करना। मैंने आपसे पहले कहा यही मेरा आज का फजाइल, यही मेरा आज का मसाइल। एक खातून चेलुम से अगले दिन बैनुल हरमैन खड़ी, इमाम हुसैन सब के हाथ में देखा और रो रो कर एक ही फरियाद करी, मौला मैं तेरा चेलुम मनाने अपने बच्चों के साथ आई थी। इस रश में, इस भीड़ में मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए, अभी तक उनका खुराक नहीं मिला। मौला मैं तो बगैर बच्चों के वापस वतन नहीं जाऊंगी। मौला तुझे अपने बच्चों का वास्ता, मुझे मेरे बच्चे मिलवाओ। फरियाद कर रही हूं। अचानक 2 बच्चे उस औरत के करीब आए, हाथ हिलाए, अम्मा क्यों रो रही है? हम तो यहाँ मौजूद हैं। अम्मा क्यों रो रही है? हम तो यहाँ मौजूद हैं। माँ ने दोनों बच्चों को देखा, फिर गुंबद को देखा, फाड़े मार कर रोई। कितना करीम है, कितना लजपाल है, कितना सखी है। बाकी औरतों ने कहा तुझे बच्चे मिल गए, वापस जा। अब क्यों रोती है? कह रही रोकर शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मैंने तो अपने गूंगे बच्चे वापस मांगे थे, हुसैन ने मुझे जबान वाले अदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाया मैंने तो अपने गूंगे बच्चे मांगे थे, हुसैन ने मुझे जबान वाले दे दिया। हाय हुसैन, तूने तो जबान वाले बच्चे दे दिए, मगर हाय 10वीं का दिन था, मेरे बच्चे तुझसे इस अंदाज में जुदा किए गए, ताकि कसम इस अंदाज में जुदा किए गए। मैं क्या बतलाऊं? सैयद होने के नाते एक गुजारिश करूंगा, ये जो 3-4 घंटे के बाद रात शुरू होने वाली है ना, कोशिश करना इसमें मसलहतन भी ना मुस्कुराना। मैंने ये जुमला कहना आज का, मैंने उसमें मसलहतन भी लबों पे तबस्सुम ना लाना। पूछो क्यों? इसलिए कि ये वो रात है किसी से सारी रात अली की बेटी करबला में देख कर कहती रही, ए रात न ढलना उजड़ जाएगी ज़ैनब। ए रात अगर तू ढल गई मेरा अकबर मारा जाएगा, मेरा अब्बास मारा जाएगा, मेरा कासिम मारा जाएगा। बस ये मैंने आपसे आज का वादा किया। शफकत भाई आप भी लाहौर के, मैं भी लाहौर का, आप लोगों का लाहौर आना जाना थे, शेखवेन, बिहाड़ी, भावलपुर, हासिलपुर, मालूम नहीं कहाँ कहाँ के चेहरे नजर आ रहे। गिरिया आपने कर लिया, मेरे हिस्से की इबादत आज की हो गई। मगर ये जुमला मैं आज कहना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। आप लोगों का सियासी घराने से ताल्लुक है, मौला और मजीद अरूज ले। आप जब किसी के यहाँ ताज़ियत में जाते हैं, आप हो या हम हो या कोई हो, जिसकी ताज़ियत पे जाएं, तो आपका पहला जुमला ये होता है, बहुत अफसोस हुआ, मरहूम को क्या हुआ था। फिर सुनो, यही है मेरा आज का मसला। बहुत अफसोस हुआ, मरहूम को क्या हुआ। कई रोड एक्सीडेंट्स हम और आप देखते हैं, गाड़ी की ब्रेक मारते साथ ही हम सबसे पहले सवाल ही करते हैं क्या हुआ था। बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, ताज़ियत के वक्त एक ही सवाल होता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। हजरत मीर अनीस फरमाते 10 मुहर्रम को हुसैन का पूरा कुनबा मारा गया, अकेला हुसैन खा के करबला पे बैठा है। हुसैन अपने आप ही से बातें कर रहे हैं और हुसैन अपने आप से रो रो के कह रहे हैं, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। क्या कोई यही पूछ लेता हुसैन तेरे अकबर को क्या हुआ? कोई यही कह देता तेरे अब्बास को?